اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انعام قرآن مجید کی چھٹی صورت ہے۔ یہ ایک مکی صورت ہے کیونکہ اس کا نزول مکہ مکرمہ میں ہوا۔ اس میں 165 آیات اور تقریباً 20 رکوع شامل ہیں۔ اس کا نام انعام اس لیے رکھا گیا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں، انعامات اور احسانات کا بار بار ذکر کیا گیا ہے۔ یہ صورت بنیادی طور پر توحید، رسالت اور قیامت جیسے اہم عقائد کو واضح کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی قدرت، اس کی نعمتوں، مشرکین کی غلط فہمیوں اور اہل ایمان کے لیے رہنمائی کو بھی بیان کرتی ہے۔ سب سے پہلے توحید کا تصور نہایت مضبوط انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی کبریائی اور اس کی حمد و ثنا کا ذکر اس طرح کیا گیا ہے کہ انسان کے دل میں اس کی وحدانیت راسخ ہو جائے اور وہ کسی کو بھی اس کا شریک نہ ٹھہرائے۔ رسالت کے بیان میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے۔ اس صورت میں 18 انبیاء کرام کا ذکر کیا گیا ہے، جن میں حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت نوح، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت الیاس، حضرت اسماعیل، حضرت یسع، حضرت یونس اور حضرت لوط علیہم السلام شامل ہیں۔ یہ تذکرہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ ہدایت کا سلسلہ ہمیشہ سے جاری رہا اور اللہ کا پیغام انبیاء کے ذریعے انسانوں تک پہنچتا رہا۔ قیامت کے دن کی حقیقت بھی نہایت اثر انگیز انداز میں بیان کی گئی ہے۔ ایک دن سب انسان اللہ کے سامنے جمع ہوں گے۔ اس دن کوئی کسی کے کام نہ آئے گا۔ مشرکین سے پوچھا جائے گا کہ وہ شریک کہاں ہیں جنہیں تم پکارتے تھے۔ اس وقت انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوگا۔ اہل جہنم حسرت سے کہیں گے کہ کاش ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیا جاتا تاکہ ہم ایمان لے آتے۔ سورت واضح کرتی ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، کھیل اور مشغلہ ہے، جبکہ آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی اور بہتر ہے۔ اس صورت میں مشرکین کی چند بڑی غلطیوں کا بھی ذکر ہے۔ انہوں نے اپنی طرف سے جانوروں میں حصے مقرر کر لیے تھے، کچھ اللہ کے نام پر اور کچھ اپنے باطل معبودوں کے نام پر۔ وہ بعض اوقات بیٹیوں کو قتل کر دیتے تھے۔ کچھ جانور مخصوص لوگوں کے لیے حلال سمجھتے تھے اور کچھ کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے تھے۔ اسی طرح جانوروں کے بچوں کے بارے میں عجیب و غریب پابندیاں لگا لیتے تھے۔ یہ سب جاہلیت اور خواہشات کی پیروی کا نتیجہ تھا، جبکہ صحیح رہنمائی صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی 2 بڑی نعمتوں کا بھی ذکر کیا ہے، کھیتیاں اور چوپائے۔ یہ انسان کے رزق اور زندگی کا اہم ذریعہ ہے اور ان میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں۔ اسی صورت میں مومنوں کے لیے 10 اہم ہدایات بھی بیان کی گئی ہیں جو ایک مکمل اخلاقی ضابطہ پیش کرتی ہیں۔ اول، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ دوم، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ سوم، اپنی اولاد کو غربت کے خوف سے قتل نہ کرو۔ چہارم، کھلی اور چھپی برائیوں سے بچو۔ پنجم، ناحق کسی جان کو قتل نہ کرو۔ ششم، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر احسن طریقے سے۔ ہفتم، ناپ تول پورا کرو اور حقوق ادا کرو۔ ہشتم، بات کرتے وقت انصاف کا دامن نہ چھوڑو۔ نہم، اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ دہم، سیدھے راستے یعنی صراط مستقیم پر قائم رہو۔ یہ صورت ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کی وحدانیت کو پہچانیں، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، انبیاء کے پیغام پر ایمان لائیں، عدل و انصاف کو اختیار کریں، کمزوروں اور یتیموں کے حقوق کا تحفظ کریں اور دنیا کی عارضی زندگی کے بجائے آخرت کی تیاری کو اپنا مقصد بنائیں۔ آخر میں سورہ انعام ایمان، توحید، رسالت، قیامت اور عملی ہدایات کا جامع پیغام پیش کرتی ہے۔ یہ ہر مومن کے لیے روشنی کا مینار ہے جو اسے سیدھے راستے پر چلنے اور کامیاب آخرت حاصل کرنے کی دعوت دیتی ہے۔